اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب کتاب الایمان والنذر، حدیث نمبر 6708، اردو ترجمہ۔ قسموں کے کفاروں کا بیان۔ اور سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، پس قسم کا کفارہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ اور یہ کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ پھر روزے یا صدقہ یا قربانی کا فدیہ دینا ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ اور عطا و اکرمہ سے منقول ہے کہ قرآن مجید میں جہاں او بمانی یا کا لفظ آتا ہے تو اس میں اختیار بتانا مقصود ہوتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب رضی اللہ عنہ کو فدیے کے معاملے میں اختیار دیا تھا کہ مسکینوں کو کھانا کھلائیں یا ایک بکرے کا صدقہ کریں۔ ہم سے احمد بن یونس نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو شہاب عبداللہ بن نافع نے بیان کیا، ان سے ابن عون نے، ان سے مجاہد نے، ان سے عبد الرحمن بن ابی لیلہ نے، ان سے کعب بن اجرح رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آنس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریب ہو جاؤ۔ میں قریب ہوا تو آپ نے پوچھا، کیا تمہارے سر کے کپڑے تکلیف دے رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ آنس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر روزے، صدقہ یا قربانی کا فدیہ دے دے۔ اور مجھے ابن عون نے خبر دی، ان سے ایوب نے بیان کیا کہ روزے 3 دن کے ہوں گے اور قربانی 1 بکری کی، اور کھانے کے لیے 6 مسکین ہوں گے۔ حدیث نمبر 6709، اردو ترجمہ۔ سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری قسموں کا کفارہ مقرر کیا ہوا ہے، اور اللہ تمہارا کارساز ہے، اور وہ بڑا جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ اور مالدار اور محتاج پر کفارہ کب واجب ہوتا ہے؟ ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا، کہا ہم سے حضرت سفیان بن عینیہ نے بیان کیا، ان سے زہری نے بیان کیا، کہا کہ میں نے ان کی زبان سے سنا، وہ حمید بن عبد الرحمن سے بیان کرتے تھے، ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، میں تو تباہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا بات ہے؟ عرض کیا کہ میں نے رمضان میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی۔ آنس صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا تم ایک غلام آزاد کر سکتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ آنس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا 2 مہینے متواتر روزے رکھ سکتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ نہیں۔ آنس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ اس پر آنس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ٹوکرا لایا گیا جس میں کھجوریں تھیں، عرق ایک بڑا پیمانہ ہے۔ آنس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لے جا اور اسے پورا صدقہ کر دے۔ انہوں نے پوچھا، کیا اپنے سے زیادہ محتاج پر صدقہ کر دوں؟ اس پر آنس صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیے اور آپ کے سامنے کے دانت دکھائی دینے لگے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اپنے بچوں ہی کو کھلا دینا۔ حدیث نمبر 6710، اردو ترجمہ۔ جس نے کفارہ ادا کرنے کے لیے کسی تنگ دست کی مدد کی۔ ہم سے محمد بن محبوب بصری نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الواحد بن زیاد نے بیان کیا، کہا ہم سے معمر بن راشد نے ان سے زہری نے، ان سے حمید بن عبد الرحمن بن عوف نے، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، میں تو تباہ ہو گیا۔ آنس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ رمضان میں اپنی بیوی سے صحبت کر لی۔ آنس صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمائی، کوئی غلام ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔
دریافت فرمایا متواتر 2 مہینے روزے رکھ سکتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ دریافت فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ راوی نے بیان کیا کہ پھر ایک انصاری صحابی عرق لے کر حاضر ہوئے۔ عرق ایک پیمانہ ہے، اس میں کھجوریں تھیں۔ آنس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے لے جا اور صدقہ کر دے۔ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ، میں اپنے سے زیادہ ضرورت مند پر صدقہ کروں؟ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، ان دونوں میدانوں کے درمیان کوئی گھرانہ ہم سے زیادہ محتاج نہیں ہے۔ پھر آنس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا اور اپنے گھر والوں کو ہی کھلا دے۔ حدیث نمبر 6711 اردو ترجمہ۔ کفارے میں 10 مسکینوں کو کھانا دیا جائے، خواہ وہ قریب کے ہو رشتہ دار ہوں یا دور کے، بلکہ قریب والوں کو کھلانے میں ثواب اور بھی زیادہ ہے۔ ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا، کہا ہم سے حضرت سفیان بن عینیہ نے بیان کیا، ان سے زہری نے، ان سے حمید بن عبد الرحمن نے، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں تو تباہ ہو گیا۔ آنس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے؟ کہا کہ میں نے رمضان میں اپنی بیوی سے صحبت کر لی ہے۔ آنس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے پاس کوئی غلام ہے جسے آزاد کر سکو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ دریافت فرمایا کیا متواتر 2 مہینے کے روزے رکھ سکتے ہو؟ کہا کہ نہیں۔ دریافت فرمایا کیا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ عرض کیا کہ نہیں۔ اس کے لیے بھی میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اس کے بعد آنس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ٹوکرا لایا گیا جس میں کھجوریں تھیں۔ آنس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے لے جا اور صدقہ کر۔ انہوں نے پوچھا کہ اپنے سے زیادہ محتاج پر ان دونوں میدانوں کے درمیان ہم سے زیادہ محتاج کوئی نہیں ہے۔ آخر آنس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، اسے لے جا اور اپنے گھر والوں کو کھلا دے۔ حدیث نمبر 6712 اردو ترجمہ۔ مدینہ منورہ کا سا ایک پیمانہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مد ایک پیمانہ، اور اس میں برکت، اور بعد میں بھی اہل مدینہ کو نسلاً بعد نسل جو سا اور مد ورثے میں ملا اس کا بیان۔ ہم سے عثمان بن ابی شیبہ نے بیان کیا، کہا ہم سے قاسم بن مالک مزنی نے بیان کیا، کہا ہم سے جنید بن عبد الرحمن نے بیان کیا، ان سے حضرت صائب بن یزید نے رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک سا تمہارے زمانے کے مد سے ایک مد اور تہائی کے برابر ہوتا تھا۔ بعد میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں اس میں زیادتی کی گئی۔ حدیث نمبر 6713 اردو ترجمہ۔ ہم سے منظر بن ابو ولید جارودی نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو قنیبہ سلم شعیری نے بیان کیا، کہا ہم سے امام مالک نے، ان سے نافع نے بیان کیا کہ ابن عمر رمضان کا فطرانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے پہلے مد کے وزن سے دیتے تھے، اور قسم کا کفارہ بھی صلی اللہ علیہ وسلم کے مد سے ہی دیتے تھے۔ ابو قنیبہ نے اسی سند سے بیان کیا کہ ہم سے امام مالک نے بیان کیا کہ ہمارا مد تمہارے مد سے بڑا ہے، اور ہمارے نزدیک ترجیح صرف صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے مد کو ہے۔ اور مجھ سے امام مالک نے بیان کیا کہ اگر ایسا کوئی حاکم آیا جو آن صلی اللہ علیہ وسلم کے مد سے چھوٹا مد مقرر کر دے تو تم کس حساب سے صدقہ فطر وغیرہ نکالو گے؟ میں نے عرض کیا کہ ایسی صورت میں ہمارا صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے مد کے حساب سے فطرہ نکالا کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ کیا تم دیکھتے نہیں یہ معاملہ ہمیشہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے مد کی طرف لوٹتا ہے؟ حدیث نمبر 6714 اردو ترجمہ۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں امام مالک نے خبر دی، انہیں اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے، اور ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ ان کے کیل
یعنی پیمانے میں ان کے سا اور ان کے مد میں برکت عطا فرما۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الایمان والنذر کی حدیث نمبر 6708 سے 6714 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔